بسم اللہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آپ سب کے علم میں ہے کہ جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد جب دہشت گرد اس واقعے میں مارے گئے تو ان کی لاشوں کو جب کوئٹہ لایا گیا تو اس کے بعد BYC کی جانب سے ایک پروٹیسٹ کیا گیا، اور اس پروٹیسٹ پہ کہاں کہاں قانون کی کس کس طرح خلاف ورزی ہوئی، اس پر DIG آپریشنز اور میں خود آج سے چند روز قبل آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر چکے ہیں. BYC کے پروٹیسٹ کے بعد بلوچستان نیشنل پارٹی نے جو ہے ایک کال دی لانگ مارچ کی، اور لانگ مارچ جو ہے وہ ورڈ سے کوئٹہ کی طرف آیا، اور اس بات کا بھی ذکر پہلے پریس کانفرنس میں ہو چکا ہے کہ اس لانگ مارچ کے کوئٹہ پہنچنے کی صورت میں کچھ سیکیورٹی خدشات تھے جن کو تقویت دی ان واقعات نے جو کہ ڈبل روڈ پر اور لگ پاس پر ہوئے. اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ہے چیزوں کو پولیٹیکلی مینج کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی. صوبائی حکومت کی جانب سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے نہ صرف صوبائی اسمبلی میں موجود جو پارلیمانی جماعتیں ہیں ان سے رابطے کیے، بلکہ جو باہر ہیں ان سے بھی گفت و شنید کا سلسلہ سامنے آئیں، اور گزشتہ روز دھرنے میں BYC کی قیادت بالخصوص ڈاکٹر صبیہ کی جانب سے ایک ایسی تقریر کی گئی جو تقریر صوبے کی حکومت کے لیے، ریاست کے لیے اس پر بہت اس تقریر پر تشویش ہے. اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو کہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے اس کے پلیٹ فارم پر ایک ریاست مخالف تقریر کی گئی، اور اس کا جائزہ کل لیا گیا، اور اس پہ جو قانونی کارروائی بنتی ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور قانون اپنا راستہ لے گا. اس کے علاوہ گزشتہ روز تقریر میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل کی جانب سے صوبائی حکومت کے خلاف جو عرضہ سرائی کی گئی اس کا جواب دینے کا اختیار اور صلاحیت صوبائی حکومت، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، ان کے قوم کے لوگ اور ان کے اسپوکس پرسن پوری طرح رکھتے ہیں. لیکن وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی جانب سے پہلے روز سے یہ واضح ہدایات تھی کہ اس پولیٹیکل پروسیس کے دوران کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو اسے ڈیریل کرے یا پھر جو اس کی پولیٹیکل تربیت ہے اس پر اس کا کوئی اثر پڑے. تو اس لیے فی الحال یہ موقع نہیں ہے کہ انہیں اس بات کا جواب دیا جائے، لیکن اس کا اختیار بلوچستان کی حکومت، وزیر اعلیٰ بلوچستان بحیثیت ترجمان میں ان کے ہم پوری طرح رکھتے ہیں. لیکن اب بھی ہم جسے کہتے ہیں وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، انہیں یہ جواب نہیں دے رہے، جس کی واضح ہدایات ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی جانب سے کہ ان کی یہ پولیٹیکل تربیت نہیں ہے کہ بلو دا بیلٹ گفتگو کی جائے. اس کے علاوہ جو مذاکرات کا پروسیس تھا بلوچستان نیشنل پارٹی کے ساتھ، سردار اختر مینگل کے ساتھ 2 دور وزراء کی کمیٹی نے کیے. اس سے علاوہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ، جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی، جو بھی اتحادی حکومت میں شامل تھے یا اپوزیشن میں موجود تھے، ان کے ساتھ ایک پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کیا. اور اس پولیٹیکل کنسنسس کے نتیجے میں مینگل اپنے دعوے میں کہتے ہیں کہ بے اختیار تھی، اسے جو اختیار دیا اس اختیار کے تحت سردار اختر مینگل کے 3 بڑے مطالبات تھے، جن میں سب سے بڑا مطالبہ BYC کی قیادت یا ڈاکٹر مہارنگ کی رہائی تھی، جس پر صوبائی حکومت کا موقف واضح تھا کہ عدالتیں اگر انہیں ریلیف فراہم کرتی ہیں تو صوبائی حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. دوسرا ان کا کوئٹہ کی طرف مارچ کا جو مطالبہ تھا، صوبائی حکومت نے اس پر ان سے ڈائلاگ کیا، اور ڈائلاگ کے نتیجے میں صوبائی حکومت نے پولیٹیکل پارٹیز کی مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ شاوانی اسٹیڈیم سریاب روڈ تک انہیں آنے کی اجازت دی جائے گی، جسے انہوں نے تسلیم نہیں کیا. وہ اس بات پر بضد ہیں کہ ان کا دھرنا ریڈ زون میں ہوگا، جس مطالبے کو تسلیم کرنے کو حکومت تیار نہیں ہے. حکومت کا اس پر واضح موقف ہے کہ بلوچستان میں کسی بھی شہری یا سیاسی جماعت یا گروہ کا پرامن احتجاج حق ہے، لیکن یہ احتجاج کس مقام پر ہوگا، کتنی دیر کے لیے ہوگا، اس کو مینج کس طریقے سے کیا جائے گا، یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا رائٹ ہے. تو اس رائٹ کو حکومت ایکسرسائز کرنا چاہتی ہے. سردار اختر مینگل کو مذاکراتی کمیٹی کی جانب سے جو آفر کی گئی ہے، حکومت بلوچستان اب بھی اپنی اس آفر پر قائم ہے. اب مزید جو بھی اس پہ فیصلہ کرنا ہے وہ سردار اختر مینگل نے کرنا ہے اور بلوچستان نیشنل پارٹی نے کرنا ہے. لیکن ساتھ میں انہیں یہ یاد رکھنا ہوگا جب وہ لانگ مارچ کو دوبارہ کوئٹہ کی طرف لانے کا اعلان کر چکے ہیں تو واضح طور پر انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صوبے میں اس وقت بھی دفاع 144 نافذ ہے. پولیٹیکل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ صوبائی حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے، لیکن اگر اس کی خلاف ورزی کی کوشش کی جائے گی تو قانون اپنا راستہ لے گا. کوئی سوال؟ یار یہ جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ آپ نے سریاب میں اجازت دی ہے شاہی اسٹیڈیم میں، اگر وہ 6 مارچ کو انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ ہم 6 مارچ کو لانگ مارچ کریں گے، اگر وہ یہاں پر آتے ہیں ریڈ زون کی طرف تو حکومت کیا ایکشن لے گی؟ عرفان دیکھیں، ہم نے انہیں اجازت نہیں دی، پولیٹیکل ڈائلاگ کے دوران ایک آفر کی ہے.
اور اس پولیٹیکل ڈائلاگ کے دوران اس آفر کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا. وہ بضد ہیں کہ ان کا احتجاج جو ہے ریڈ زون پر ہوگا, اور ریڈ زون کو یرغمال بنانے کی سول سیکریٹریٹ ہو, چیف منسٹر ہاؤس ہو, ہائی کورٹ ہو, بلوچستان اسمبلی ہو, اس کی اجازت پہلے بھی نہیں دی گئی, اب بھی نہیں دی جائے گی. اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ نے اختر مینگل سے بات چیت کر دیا, مارنگ جیل میں ہے, اس سے کوئی مذاکرات ہوئے کسی؟ میری علم کے مطابق ابھی تک کسی بھی وزراء کی کمیٹی نے یا حکومتی سطح پر ان سے کوئی ڈائلاگ نہیں ہوا. شاید صاحب یہ بتا دیں افغان مہاجرین کے حوالے سے کتنے افراد گرفتار ہوئے اور کیا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ڈیڈ لائن جو ہے وہ ختم ہو گئی؟ افغان مہاجرین کے حوالے سے وفاقی حکومت کا, وفاقی کابینہ کا جو فیصلہ ہے اس پہ مانوان عمل ہوگا, اور اس وقت گزشتہ روز کچھ چیزیں سامنے آ رہی تھیں, کچھ عدالتی کارروائی کا, تو اس کو صوبائی حکومت دیکھ رہی ہے, لیکن جو بھی فیصلہ وفاقی حکومت کا ہے صوبائی حکومت اس پر عمل کرے گی. سر 9 روز سے قومی اشارہ بند ہے کوئٹہ کراچی, اس کو کلیئر کرانے کے لیے صوبائی حکومت کیا ہے؟ دیکھیں, صوبائی حکومت کا پہلا کوشش تھی کہ پولیٹیکل ڈائلاگ سے اس مسئلے کو حل کیا جائے, اور اب بھی وہی کوشش جاری ہے, اور امید ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ سے ہی یہ مسئلہ حل ہو, لیکن اس کے لیے فلیکسیبلٹی دونوں طرف کو دکھانی ہوگی. حکومت نے اپنی فلیکسیبلٹی ظاہر کر دی ہے, سردار اختر مینگل کو شاہوانی اسٹیڈیم کے لیے آفر کر دی ہے, لیکن اگر وہ فلیکسیبلٹی کے بجائے پولیٹیکل ضد پر قائم رہیں گے تو پھر لازمی سی بات ہے حکومت کے پاس بھی اور آپشنز موجود ہیں. شاہ صاحب یہ پی وائی سی جو ہے ویسے رجسٹرڈ نہیں ہے, اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی پارٹی ہے یا سماجی کوئی ایسا وہ ہے, کیا ہے اس کے خلاف آپ قانونی کارروائی کیا کر رہی ہے وہ صوبائی حکومت؟ دیکھیں, یہ سوال ہمارے سامنے بھی موجود ہے اور آپ کے سامنے بھی موجود ہے کہ بی وائی سی کیا ہے, اور اس سوال کا جواب میڈیا کو بی وائی سی سے لینا چاہیے, اور بی وائی سی خود اس کا جواب بہتر دے سکتی ہے. حکومت اس کے متعلق کوئی فی الحال رائے نہیں دے گی. تھینک یو.